آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر اور نیاز۔ نظر نیاز، نظر جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ اس کی لغوی جو تعریف ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو لازم کرنا، اور شرعی تعریف اس کی اس طرح سے کی گئی ہے: الزام المکلفی الزام المکلفی نفسہ طاعتا غیر لازمت تعظیما للمنظور له۔ کسی ہستی کی تعظیم کے پیش نظر مکلف کا اپنے اوپر ایسا نیک عمل لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھا۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ نظر عبادت ہے جس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نہیں ماننی چاہیے۔ جو غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے وہ شرک اکبر کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ لاجک تو نہیں کیا نا، تجھے ماروں گی۔ اچھا، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یوفون بالنذر، اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بار بار یہ کھول رہے ہیں مائک، پہلے کسی اور بہن نے کھول لیا، اب کسی اور بہن نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر، جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اب نظر جو ہے اس کی اقسام ہم پڑھتے ہیں۔ نظر کی دو اقسام ہیں، ایک مشروع یعنی جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، جو شریعت کے اندر ویلڈ ہے، قابل قبول ہے، باعث اجر ہے، اور دوسری غیر مشروع یعنی جو خلاف شریعت ہے، جس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ جس کو شریعت قبول کرتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے غیر مقید، یہ ہم نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ کے لیے مانی گئی ایسی نظر جو کسی بھی چیز سے ہم نے اس کو معلق نہیں کیا۔ اگر میری یہ مشکل دور ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا، اگر مجھے بھی شفا مل گئی تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم معلق نہیں کرتے کسی بھی حکم سے، کسی بھی چیز سے، اور بس ویسے ہی مان لیتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے روزے رکھوں گا، میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں غیر مقید۔ جی مثلا، اور دوسری ہے مقید، اللہ تعالیٰ کے لیے مانی گئی ایسی نظر جو کسی مرغوب چیز کے حصول یا بری چیز کے دور ہو جانے سے مشروط کی گئی ہو۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہے اور وہ یہ نظر مان لیتا ہے اگر مجھے شفا اللہ دے دے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری یہ پریشانی دور کر دے تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں نظر مقید۔ تو یہ جو دوسری والی ہے نا، یہ مقید، یہ ابتدائی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اس کی شریعت نے ترغیب نہیں دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ اس طرح کی جو نظر ہوتی ہے اس سے صرف بخیل کا مال نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان، صحیح طریقہ کیا ہے نظر کا، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور پھر اللہ سے دعا کر دے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ البتہ اگر کسی نے مان لی یہ نظر کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو یہ کروں گا، میری مشکل دور ہو گئی تو پھر میں اتنے نوافل پڑھوں گا، یا جو بھی انسان نظر مان لے، پھر اس کو ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے دو صورتیں پڑھ لی، مقید اور غیر مقید۔ ہم نے غیر مقید کے بارے میں یہ پڑھ لیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ مقید ماننا پسندیدہ نہیں ہے لیکن پورا کرنا واجب ہے، پورا اگر مان لی ہے تو پورا کرنا ضروری ہے۔
اب ہم آتے ہیں نظر جو مشروع ہے، جو شریعت نے جس کو قبول کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کی نیت ہو۔ سب سے پہلے نیت ہے، ہماری نیت درست ہو، نیت میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا مقصود ہو۔ نہیں چاہے ہم نے اپنے کام کے لیے ہی مانی ہے، تو بھی جب اس کو آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی تعظیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو مجھ پر واجب کر دیا، اس لیے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 2، جس چیز کو خرچ کرنے کی نظر مانی جائے اس کا مالک ہو، یعنی ایسی چیز کی نظر اگر مان لی کہ جی مجھے اگر جو ہے نا یہ مل گیا تو میں یعنی ایک ایسی وہمی خیالی چیز مان لی جو اس کا وہ مالک ہے ہی نہیں، جو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، شریعت اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ تو جس چیز کی نظر مانی جائے اس کا مالک ہو، یہ شرط ہے۔ نمبر 3 شرط یہ ہے، جس جگہ نظر ادا کرنی ہے وہ جگہ شرکیات سے پاک ہو، وہاں کو شرک نہ ہوتا ہو۔ نظر یہ مان لی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو بابا جی کے قبر پہ جا کے دیکھ چڑھاؤں گا، تو یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، خلاف شریعت ہے، کیونکہ جس جگہ پہ شرک ہو رہا ہے وہاں پر جا کر نظر پورا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، نظر کے مال سے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ حصول نظر کے مال کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ حصول نفع یا دفع ضرر میں کوئی تاثیر رکھتا ہے، بلکہ اللہ ہی کو مؤثر جانے۔ کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے پیسے دے دیے تو میرا مشکل دور ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ مال کو نہ سمجھے کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں اس سے پریشانی دور ہو رہی ہے، کہ نہیں، بلکہ اللہ پر نظر رکھے کہ یہ تو میرے پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اصل میں جو رحمت کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ ہے۔ تو نظر کے مال کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اس کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے ادا کرے کہ میں نے چونکہ یہ اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، ضروری کر لیا تھا۔ اور دوسرا یہ سمجھے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ خود بلائیں ٹالتا ہے، صدقے سے مطلب اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بلا ٹالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے بارے میں بھی فرمایا کہ بے شک ایک کھجور صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو ختم فرماتا ہے۔ نمبر 5، اس نظر کا پورا کرنا بندے کی طاقت اور بس میں ہو، یعنی ایسی نظر نہ مانے کہ جو وہ پوری نہیں کر سکتا، جس کی اس میں طاقت ہی نہیں، جس کی طاقت ہے اسی کا وہ نظر مانے۔ یہ تو ہو گئی نظر مشروع۔ اب غیر مشروع جو نظر ہے وہ کیا ہے؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے محرم اور دوسری ہے شرک۔ شرک بھی حرام ہی کی ایک شکل ہے، لیکن شرک سے نچلا جو درجہ ہے اس کو ہم نے محرم کا عنوان دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کسی گناہ کے کام کے لیے نظر ماننا، کہ مجھے اگر جو ہے وہ سود کے بینک میں مجھے نوکری مل گئی بینک کے اندر تو میں اللہ کے لیے یہ خرچ کروں گا، یہ نظر ماننا حرام ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کسی گناہ کے کام سے نظر پورا کرنا، نیت تو کام مقصد تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے کام سے جو ہے نظر پوری کرنے کی نیت مان لی کہ اگر جو ہے وہ میری یہ مشکل دور ہو گئی تو بجائے اس کے کہ نیکی کی نظر مانتا، برائی کی نظر مان لی
برائی کی نظر مان لی تو یہ بھی حرام ہے، دونوں شک حرام ہے۔ اب ہم آتے ہیں شرک کی، جو کہ حرام کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ اچھا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ کہتے ہیں جب انسان غیر اللہ سے کسی ایسے معاملے میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، ایسا معاملہ جو اللہ رب العزت ہی جس میں مدد کر سکتا ہے، جس میں مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، ایسے معاملے میں حصول نفع یا دفع ضرر یا اس کے تقرب کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے تو یہ نظر شرک کہلائے گی۔ مثال کے طور پر وہ کہے اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں فلاں ولی کے لیے اس کی قبر پر جانور ذبح کروں گا، یا فلاں ولی یا جن کی نظر مجھ پر لازم ہے کہ میں 3 جانور ذبح کروں۔ بتوں کے نام پہ نظر ماننا، سورج اور چاند کے لیے نظر ماننا۔ تو یہ جو نظر ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر جو بنیادی محرک ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم اللہ کی تعظیم کے اندر نظر مانتے ہیں، اس کی طاقتوں، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بلندی، اس کی عظمت و جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں ہمارا رب ہماری یہ مشکل دور فرما دے گا، اور اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر جو چیز اس کے لیے لازم کی اس کو ادا کریں۔ اب اگر یہی کام کسی قبر والے کے لیے، کسی فوت شدہ ہستی کے لیے، نیک انسان کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک اکبر بن جائے گا، یہ شرک بن جائے گا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اچھا جی، نظر کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ نظر میں نا درج ذیل امور شامل ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ نظر سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کی عبادت ہے، اور اس سے مقصود کسی مخلوق کا تقرب پانا ہو تو یہ مخلوق کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہے، اس لیے نظر مان رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر یہی کام اس کے دل میں خوف، تعظیم، کسی دربار کی ہے، کسی حجر شجر کی ہے، کسی بت کی ہے، کسی جن کی ہے، یا کسی بھی مخلوق کی ہے، وہ اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ تو اس میں مزید وضاحت کرتے ہیں، اس اصول کی روشنی میں جو شخص اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر فلاں قبر پر جانور ذبح کرے گا یا فقراء میں مال تقسیم کرے گا، تو اس کا یہ عمل شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت اللہ کی رضا ہے۔ ہاں البتہ اس کا طریقہ باطل ہو سکتا ہے۔ مثلا اس نے کہا جی فلاں قبر پہ جا کے میں ذبح کروں گا، فلاں میں دربار پہ جا کے ذبح کر کے لوگوں کو کھانے کھلاؤں گا، تو یہ چیز حرام ہے، کیونکہ نظر پوری کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ شرک سے پاک ہو، اور وہاں جو ہے عبادات نہ کی جاتی ہوں غیر اللہ کی۔ تو اس صورت کے اندر ایسی نظر جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، لیکن وہ شرک نہیں کہلائے گی۔ اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگ فتوے باز ہوتے ہیں، قبر پہ دیکھا کسی کو دیکھ پکا رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، جی مشرک ہے، یہ لفظ کہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یا کسی کو دیکھا کہ قبر پہ جا کے وہ نیت کر رہا ہے قبر پہ جا کے میں جو ہے وہ کھانا تقسیم کروں گا، اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کی نیت نہ دیکھ لی جائے۔ اگر وہ اللہ کے لیے وہاں پہ جا کے کر رہا ہے تو شرک میں نہیں آئے گا، اگرچہ کہ اس جگہ پہ کرنا غلط ہی ہوگا، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسے مشرک کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کو مشرک کہنا۔ تو پہلا حصہ یہ نظر کے اندر وہ ہے نیت۔ دوسرا ہے المنظور بھی، اس سے مراد وہ عمل ہے جس کی وہ نظر مانتا ہے۔ اگر تو یہ عمل اللہ کے لیے کرنے کی نظر مانی ہے تو یہ عبادت ہے۔ جیسے یوں کہنا کہ مجھ پر اللہ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا واجب، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، تو یہ اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر وہ کسی شرکی عمل کی نظر مان لے، تو جیسے وہ کہے نظر ماننے کہ میں پیر کے نام پہ مال خرچ کروں گا، میں یہ بابا جی کی قبر کے اوپر جو عرس ہوتا ہے، اس عرس کے اوپر میں جو ہے وہ بابا جی کے نام کی سبیل لگاؤں گا، یا یہ کچھ کروں گا، جو بھی شرکیہ عمل کی نیت مانے گا تو وہ
نظر جو ہے شرکیہ ہو جائے گی. یہ نظر کا دوسرا پہلو ہے، اس میں شرک آ جاتا ہے. تیسری چیز ہے منظور لہو. اس سے مراد وہ چیز ہے جہاں وہ نظر کے طور پر مانی ہوئی چیز خرچ کرتا ہے. وہ جگہ ہے کہ اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں شرک ہوتا تھا تو ایسی جگہ نظر پورا کرنا حرام ہے، بصورت دیگر نظر پورا کرنا واجب ہو. تو یہ تین شکلیں ہیں. نظر کے اندر تین اجزاء ہیں: نیت، منظور بھی، منظور لہو. ان تینوں چیزوں میں، ان میں سے دو چیزوں میں شرک جو ہے وہ آتا ہے، شرک اکبر داخل ہو جاتا ہے. اور جو تیسری جگہ ہے وہاں پر بھی شرط ہے دیکھا جائے کہ وہاں شرک نہ ہوتا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص یہ نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اس کی یہ نیت عبادت ہے، پھر وہ مال خرچ کرنے کے لیے نکالتا ہے، یہ بھی نظر کا حصہ ہے جسے منظور بھی کہتے ہیں. پھر وہ یہ مال کسی مسجد میں خرچ کرتا ہے تو اسے منظور لہو کہتے ہیں، جو کہ عبادت کا حصہ ہے. بس جو کوئی اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی بندگی میں مال خرچ کرتا ہے، اگر وہ شرکیہ کام میں مال خرچ کرے گا تو اس کا عمل شرک ہے. فسق میں کرتا ہے تو فسق کہلائے گا، حلال میں خرچ کرے گا تو اس کا عمل عبادت کہلائے گا. یہ تفصیل ہو گئی منظور لہو کی. ہم آگے آتے، کسی بزرگ کے نام پہ دی گئی نظر نیاز کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. وہ نظر کی نیت ہی غیر اللہ کے نام کی کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے فلاں مجھ پر فلاں بزرگ واجب ہے، اس صورت میں وہ شرک کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ وہ نظر اللہ کے نام کی مانتا ہے مگر اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بابا جی کی نظر نیاز ہے. نظر کی نیت اس نے کیا مانی؟ اللہ کے نام کی. نظر میں اللہ کے نام کی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نسبت بابا جی کی طرف بھی کر رہا ہے. اس صورت میں اس کی نیت دیکھی جائے گی. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں فلاں بزرگ کے نام پر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہے. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب بزرگ کو پہنچے، یہ میں دے تو نظر نیاز تو اللہ کے نام کی ہے، لیکن میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بابا جی کے نظر ہے، اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ بابا کے نام پہ میں دے رہا ہوں، بزرگوں کے نام کی دے رہا ہوں، پہ خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ بزرگوں کو اس کا ایصال ثواب پہنچے. اس صورت میں یہ شرک نہیں ہوگی. اس کی دو مزید آگے پھر صورتیں بن جائیں گی اگر وہ ایصال ثواب کر رہا ہے. اگر تو اس صدقے کے لیے کسی دن، وقت، موقع یا کھانے کو متعین کرتا ہے یہ تو یہ بدعت بن جائے گا. جیسے 40واں، تیجا، برسی، اس میں وقت اور دن متعین ہو جاتا ہے. 40 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 1 سال کے بعد دیکھ پکائیں گے، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ ایک دن کو متعین کرنا جو ہے وہ ہمیں شریعت سے لینا. شریعت نے ہمیں دن متعین ہمارے لیے نہیں کیا. 1 سال کے بعد پکانا، جب مرضی پکا دے. اور اگر اس کی نیت یہ ہے اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں کر رہا، وقت متعین نہیں کر رہا، کوئی کھانا متعین نہیں کر رہا، تو یہ عمل جائز ہے. جب مرضی کر دے، پورے سال کے اندر صدقہ کر دے، کوئی حرج نہیں. یہ تو ہوگی بزرگوں کے نام پہ نظر نیاز کا حکم. اس کے بعد ہے نیاز کے طور پر دی گئی اشیاء کا حکم، جو نظر نیاز کے طور پر دی جاتی ہیں. اس کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ نظر نیاز شرک اور بدعت سے خالی ہو اس کو لینا جائز ہے، اور اگر وہ نظر نیاز میں شرک یا بدعت پائی جاتی ہے تو اس کا لینا اور کھانا جائز نہیں ہے. ہاں، شرک ہونے کی صورت میں وہ کلی طور پر حرام ہوگا، کلی طور پر حرام ہوگا، وہ کھانا ہی حرام ہو جائے گا جو غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا. فما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جس پر کسی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے. اور بدعت کی صورت کے اندر وہ کھانا فی نفسی ہی حرام نہیں ہوگا، مگر اس بدعت میں شرکت کی غرض سے وہ لینا مناسب نہیں ہوگا. نتیجے 40واں برسی، اس کے اندر شرکت چونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے کھانے کے اندر جو ہے کھانا نہیں لینا چاہیے تاکہ شرکت نہ ہو. لیکن کھانا اگر کسی نے گھر میں لے کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، بغیر بتائے کوئی گھر میں دے گیا، تو اس صورت کے اندر وہ کھانا فی نفسی ہی حرام نہیں ہوگا.
شرکیہ نظر و نیاز کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، بھی تم پہ حرام کیا گیا مردار، خون اور خنزیر کا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اور بدعات پر جو مبنی نظر و نیاز ہے اس کو لینے کی حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں امداد کرو اور گناہ اور ظلم میں امداد نہ کرو۔ تو بدعت جو ہے گناہ میں آتا ہے، اس لیے اس کے اندر تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز کو قبول کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ اب ایک بندہ جو ہے وہ نظر نیاز لے لیتا ہے، نظر نیاز کھا لیتا ہے، جس کے جو بھی اس کو ملے کھا لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ لینا تو حرام ہے، اب لینے والے کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ نظر و نیاز کو درست جانتے ہوئے قبول کرے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دینا جائز ہے، ایسا بندہ شرک کا مرتکب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسے حرام سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہے تو شرک غیر اللہ کے نام پہ دینا، لیکن اپنی ضرورت کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا رشتہ داری کو جوڑنے کے نام یا کسی بھی اس طرح کی وجوہات سے خاندان نہ ٹوٹ جائے، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ شرک کا مرتکب تو نہیں ہے، البتہ گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ شرکیہ چیزوں کے اندر شامل ہو رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ اچھا، غیر اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کچھ دینے کا حکم، اسی سے متعلق ایک چیز ہے۔ ایک بندہ آپ کہتا ہے جی نظر اے اللہ نیاز حسین، پیسہ مانگنے والا فقیر آ گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، شرک، اس کی بھی دو شکلیں ہیں شرک ہونے کی، کہ دینے والا ندائے غیر اللہ کو درست جانتے ہوئے دے دے، وہ کہ نہیں غیر اللہ کے نام پہ مانگنا ہی درست ہے، یا ندائے غیر اللہ کی تعظیم یا تعمیل میں خرچ کرے، وہ آواز لگی علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ وہ اس شرک سے بری ہیں، یا جو ہے نا امام جعفر صادق کے نام پہ کچھ خرچ کر دو، تو وہ اس کے دل کے اندر اتنی تعظیم آئی، اس نے کہا کہ بزرگوں کا نام آ گیا لہٰذا میں نے دے دینا، یہ دونوں شکلیں شرک کے اندر آ جائیں گی غیر اللہ کے نام پر دینے کی۔ اچھا، دوسری شکل ہے جو شرک نہیں ہے، کہ وہ غیر اللہ کی ندا لگانے والے کی ندا کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ فقیر کی حالت دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے یار بیچارہ فقیر آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس کو کسی نے نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، غریب بیچارہ، اس کو کچھ لوگوں نے یہی سمجھایا تو یہی مانگ رہا ہے، چلو میں اس کی حالت پہ ترس کرتے ہوئے مانگیے غیر اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، ایسی حالت میں یہ دینے والا شرک کا مرتکب نہیں ہوگا۔